ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وضيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبا حصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اللہ کے آخری نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب کائنات نے قیامت تک کے لیے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت اور ہماری ذمہ داریاں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر خوبیوں اور فضیلتوں کے ساتھ رحمتوں برکتوں کا خزینہ لے کر، مغفرت و بخشش کا پروانہ لے کر ہمارے درمیان سایہ فگن ہونے والا ہے، بلکہ
چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے ہم سب کی زندگی صحیح سلامت رکھی تو انشاءاللہ ہم اس مقدس مہینے میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ مبارک مہینہ جو بالکل ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے آنے والا ہے، یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم اس مہینے کی عظمت کو سمجھ لیں، اس مہینے کی اہمیت کو ہم جان لیں، اور اس مہینے کی عظمت و اہمیت جاننے سمجھنے کے بعد اس مہینے کے جو تقاضے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان تقاضوں اور ذمہ داریوں کو ہم صحیح طریقے سے اگر نبھا لیں تو انشاءاللہ العزیز ہم بہت ساری خیر و بلائی اپنے حق میں کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کی اہمیت اس ناحیے سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی خاک آلود ہو جائے، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے جو آدمی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پانے کے باوجود بھی اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت نہ کر پائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان جو ہمیشہ اس تگ و دو جستجو میں رہتا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں کہ کب گناہ سرزد ہو جائے جانے انجانے میں، اور جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے چند لوگوں کے الا ماشاء اللہ، ورنہ اکثریت کی یہی حال ہوتی ہے، بھئی گناہ ہو گیا ٹھیک ہے، توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، لیکن گناہ کرنے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں توبہ کی، استغفار کی توفیق نہیں ہوتی، ویسے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر ایک ایسا مہینہ لایا ہے کہ اگر ہم اس مہینے کے اندر کچھ کوشش کر لیں، کام کر لیں، محنت کر لیں، تو اس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تو اس مہینے کی ذمہ داریوں اور تقاضوں کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات غور سے سنیں، عمل کے جذبے سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے، آپ تمامی حضرات کو غور سے اور توجہ سے سننے، اور پھر اس کے بعد ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ اللہ کا ایک مہمان ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں رمضان کے مہینے کا آنا اور مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس کو محسوس کریں، رمضان کا مہینہ پانا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کس انداز کی ہے آپ اندازہ لگائیں، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ بڑے مشہور صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لوگ حاضر ہوئے، دو لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں بیک وقت اسلام قبول کیا۔ دو لوگ نبی کے پاس حاضر ہوئے اور دونوں نے ایک بارگی ایک ساتھ اسلام قبول کیا، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی عبادتوں کا بڑا اہتمام کرنے والا، بہت زیادہ عبادتوں پر عمل کرنے والا، عبادتیں انجام دینے والا اور بہت ساری نیکیاں کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کی راہ میں شہادت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ عبادتوں کا بھی خوب اہتمام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی موت دی، اسے موت دی، تو اس کو شہادت والی موت نصیب فرمائی، شہید ہو گیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں جو دوسرا آدمی تھا اس نے کوئی خاص عمل نہیں کیا، عبادتوں میں زیادہ اہتمام نہیں کیا، لیکن صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ان دونوں آدمیوں میں سے جو عبادتیں کم کرنے والا تھا، جس کی موت بعد میں ہوئی، شہید کے بعد اس کی موت واقع ہوئی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بعد میں مرنے والا شہید آدمی سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے اس کو بیان کے اس واقعے کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی تفصیل بیان فرمایا،
اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بعد میں مرنے والا پہلے آدمی سے 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ جو آدمی بعد میں انتقال کیا ہے، جو بعد میں دنیا سے رخصت ہوا ہے، کیا اس آدمی نے شہید کے مرنے کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ اب 1 سال جو اس کو مہلت ملی، اس نے عبادتوں کا اہتمام کیا، رمضان مبارک کا مہینہ اس نے پایا، رمضان کے مہینے کی قدردانی کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے مختلف طریقے سے عبادات کو انجام دیا، عبادتوں سے مالا مال ہوا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت کے اندر پہلے داخل کیا۔ اور اتنا فاصلہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنا فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ، اتنا جلدی پہلے اس کو جنت کے اندر داخل کیا۔ تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، رمضان کے مہینے کی اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ یہ حوصلہ رکھیں، عزم رکھیں کہ انشاءاللہ، اور دعا کریں ساتھ ہی ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقدس مہینے میں، ہمیں اس مبارک مہینے کو ہماری زندگیوں کے اندر لائے، تاکہ ہم صحت و تندرستی کی حالت میں مختلف طریقے سے عبادت انجام دے سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ جب یہ مہینہ مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ پہلی چیز بنیادی طور پر ذمہ داریوں کے حوالے سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ کیا کریں؟ ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان کی قدر، رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرتے۔ جیسے زندگی ان کی رمضان سے پہلے تھی، رمضان میں بھی ویسے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، رمضان کا آنا جانا انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس طریقے سے نصرت ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، وہ اللہ کے بندے، اللہ کے مومن بندے ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے بہت سارے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، تاکہ اللہ ان سے راضی اور خوش ہو جائے۔ تو رمضان کی ہمیں سب سے پہلے ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، کہتے ہیں کہ اگر قبر والوں سے، جو مردے ہیں، جو دفن ہو چکے ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ بھائی تم تمنا کرو، آرزو کرو، کسی چیز کی آرزو اور تمنا کرو، تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس بات کی تمنا اور آرزو کریں گے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی رمضان کا 1 دن یا 1 رات ہمیں میسر فرما دے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو ابھی اللہ رب العالمین نے ہم سب کی زندگی صحت و سلامت رکھی، ہم اس کی اہمیت کو سمجھے، غنیمت سمجھے، اور یہ موقع جب آئے، یہ مہینہ جب آئے، تو ہم اس مہینے کے فیوز و برکات سے ہم مستفید ہونے کی پوری کوشش کریں۔ دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کا روزہ رکھیں، جو اس مبارک مہینے کا بنیادی سبب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے آنے والے، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ روزے اللہ رب العالمین نے ہمیں مشقت میں ڈالنے کے لیے فرض کیا، صرف ہمارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، ہم ہی صرف روزہ رکھنے والے ہیں، نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جو امتیں آئیں، جو شریعت اور ملت کے ماننے والے لوگ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی روزہ فرض کیا۔ اور اس روزے کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ جو روزہ ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ تقویٰ روزے کا سب سے بڑا بنیادی سبب۔ آپ دیکھیں بہت سارے مواقع آتے ہیں روزے کے بارے میں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے ہے، بندے نے روزہ صرف میرے لیے رکھا ہے، اور بقیہ روزے کے علاوہ جتنے بھی نیکیاں ہیں سب کی نیکیاں متعین ہیں، فرشتے ان کو نوٹ کرتے ہیں، لیکن روزے کا معاملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کا بدلہ اپنے بندے کو خود عطا فرمائے گا، خود بدلہ دے گا۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اگر ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے سے عطا فرمائے گا۔ اور کتنا بدلہ ہوتا ہے کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن روزے کی حالت میں آپ دیکھیں بہت سارے مواقع آتے ہیں
انسان کی زندگی میں اکیلا ہے، تنہا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کھانے پینے کی چاہت ہے، لیکن آپ دیکھیں حلال چیزیں ہیں، لیکن روزے اللہ رب العالمین کا جو فریضہ ہے، منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے روزے کی حالت میں کھانے پینے کو، وہ آدمی سوچتا ہے، رک جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، چاہے تو کھا پی سکتا ہے، لیکن سوچتا ہے اگر لوگ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، لیکن رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ ایک مسلمان روزے کی حالت میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، کلی کے دوران جو پانی منہ کے اندر لیتا ہے وہ چاہے تو نگل بھی سکتا ہے، چاہے تو نگل بھی سکتا ہے، سامنے والے کو، بغل میں والے کو فرق نہیں پڑے گا، اس کو جانکاری بھی نہیں ہوگی کہ اس آدمی نے پانی نگل لیا، لیکن قربان جائیے اس آدمی کا ایمان، وہ آدمی جانتا ہے کہ اگر میرے بغل میں رہنے والے انسان کو پتہ چلے نہ چلے، لیکن رب العالمین کو تو معلوم ہے، اگر یہ گھونٹ جو ہمارے منہ کے اندر ہے اگر ہم نے حلق کے نیچے معدے تک پہنچا لیا تو رب العالمین کی ذات وہ دیکھتا ہے۔ تو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے، اور کتنا بدلہ دیتا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہم روزہ رکھیں، اور اس جو تقویٰ روزے کا بنیادی سبب ہے، یہ تقویٰ بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم اس فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں، اس روزے والے اس عمل کو ہم انجام دیتے ہیں، تو اس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ روزہ جنتیوں والا عمل ہے، بہت ساری فضیلت ہیں، میں ان ساری چیزوں کو اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے روزہ آپ بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے بالکل نہ چھوڑیں، ہرگز نہ چھوڑیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں پرواہ نہیں کرتے ہیں، روزہ وہ جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں، بھائی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، نہیں رکھ پاتا ہوں، یا بری صحبت کے اس میں لوگ نہیں رکھ پاتے، نہیں رکھتے ہیں۔ بعض لوگ کو اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، کچھ بھی کہا جائے سمجھایا جائے وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں۔ اس روزہ نہ رکھنے کی جو وعید ہے، جو سنگینی ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ روزہ اگر کوئی مسلمان شرعی جو شریعت کی نگاہ میں جو عذر ہے قابل قبول ہے، اگر وہ عذر معقول ہے شریعت کی نظر میں، شرعی عذر ہے تو ٹھیک ہے، مسافر ہے، سفر میں ہے، مریض ہے، یا جو بھی رخصتیں ہیں شریعت نے دی ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے بلا وجہ اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو ایسے آدمی کو سمجھ جانا چاہیے، ایسے آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے، اس آدمی کے لیے تنبیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور نبی کا خواب سچ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو لوگ آئے اور میرے بازوؤں کو پکڑ کر کے مجھے اٹھایا، اور مجھے ایک دشوار پہاڑی پر چڑھنے کے لیے انہوں نے کہا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی میں اس دشوار گزار پہاڑ پر میں نہیں چڑھ سکتا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے چڑھنا آسان کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دشوار گزار پہاڑی پر چڑھے، چڑھتے گئے یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو پھر وہاں اللہ کے نبی نے آہو بکا اور اس طریقے سے شور شرابہ لوگوں کے چلانے کی آوازیں سنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شور شرابہ، یہ چلانے کی آواز کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے، یہ جہنمیوں کے چلانے کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اور آگے لے جایا گیا، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کے جبڑوں کو چیرا گیا ہے، اور ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے، نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ان لوگوں نے افطاری کیا، کھاتے پیتے رہے، روزوں کی پرواہ نہیں کی، یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ تو جو بھی مسلمان بغیر کسی شرعی عذر کے اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو سزائیں ہیں معصیت کی، نافرمانی کی، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے اس آدمی کو سمجھنا چاہیے
کہ وہ اس آدمی کو الٹا لٹکایا جائے گا، اس کے جبڑوں کو چیرا جائے گا اور اس کے منہ سے خون جاری ہوں گے۔ کتنی دردناک سزا ہے، اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا لوگوں کو مبارکباد دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے لوگو، رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، یہ مبارک مہینہ تمہارے درمیان آ چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ رمضان اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائیوں کے متلاشی، اے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے، اب تو آگے چڑھ، آگے بڑھ، یہ نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیری زندگی کے اندر ایک بیش بہا قیمت یہ والا مہینہ یہ تمہاری زندگیوں کے اندر میسر فرمایا ہے، تو اس میں خوب نے کیا کر لے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اعلان کرنے والا یہ بھی کرتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور اے گناہوں میں زندگیاں بسیرا کرنے والے، اے گناہوں میں لت پت زندگیاں بسیر کرنے والے، اب تو رک جا، اب تو باز آ جا، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ تم نے جو گناہ سرزد کیے ہیں، تم سے جو غلطیاں اور سزائیں جو سرزد ہو گئی ہیں، جو خطائیں تم سے سرزد ہو گئی ہے، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے رو لے، توبہ استغفار کر لے اور اپنے گناہوں کا پروانہ حاصل کر لے۔ یہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، تو اس ناحیے سے بھی ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مبارک اور اسی طریقے سے روزہ بچوں کو بھی رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ مثالیں بہت ساری ہیں، ایک مثال کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک آدمی رمضان کی حالت میں شراب، یہ ہوتا بالکل شراب میں مست تھا، وہ ادھر سے گزرا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزہ اس نے نہیں رکھا، شراب پیا ہے اور شراب ہی کی حالت میں وہ بالکل مست ہے، ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا برا ہو، تیرا ناس ہو، تیرا برا ہو، ہمارے بچے بھی روزہ رکھتے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی حالت میں شراب پینے کی بنیاد پر اس آدمی کو سزا دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کے ہاں، صحابہ کرام کے ہاں بھی وہاں بچے بھی روزہ رکھا کرتے۔ تو اس ناحیے سے بھی ہم سب کو اپنے بچوں کو، جو بھی ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی چھوٹے ہیں، ان کو بھی شوق دینا چاہیے، دلانا چاہیے، روزہ رکھنے کی ٹریننگ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم روزوں کے ساتھ ساتھ اس مبارک مہینے کا ایک عمل، فرائض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نماز، خاص کر کے تراویح کا بھی اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ دیکھیں شروعات میں تو 3-4 دن، شروعات کے دنوں میں پوری مسجد بھری رہتی ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے صفیں خالی ہوتی جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں، بھائی یہ نماز فرض تھوڑی نہ ہے، سنت ہے۔ ٹھیک ہے سنت ہے، لیکن جو مقام، جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ایک مسلمان اس عمل کا اہتمام نہ کرے، نماز تراویح کا اہتمام نہ کرے، تو کتنی بڑی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں، ایمان کا مطلب یہ کہ یہ حکم جو ہے یہ فریضہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور احتساب کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے یہ کام کرے۔ تو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے بڑے اعزاز کے، اگر ہم نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایک مہینہ۔ اسی طریقے سے ایک صحابی حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 وقت کی نماز ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، قیام رمضان کروں یعنی تراویح کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں، تو میرے لیے کیا ہے، میرے لیے اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، کہ جو آدمی اس حالت میں، جس آدمی کی موت ہو جائے، ان اعمال کو انجام دیتا رہے، ان نیکیوں کو کرتا رہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی موت اگر اس حالت میں ہوئی ہے تو گویا کہ وہ نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، ان کا حشر ہوگا ان لوگوں کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کا حشر جو ہے ہم لوگوں کو نبیوں اور شہداء کے ساتھ اٹھائے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اگر ایک انسان تراویح کی نماز اگر
رمضان کے مہینے کا اہتمام کر لے ایک مہینہ امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ، تو اس کو رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو اگر کوئی آدمی غافل ہو جائے، سستی اور لاپرواہی کا شکار ہو جائے، تو بہت ساری نیکیوں سے وہ آدمی محروم ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے کبھی آپ کی نماز جماعت سے چھوٹ جائے، آپ مسجد میں آ کر کے پڑھ لیں یا اپنے گھر ہی پر پڑھ لیں، جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے تراویح کا جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ، وہ پابندی وہ سلسلہ برقرار ہے۔ تو اس کا بھی ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک خاص ضروری کام یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کریں، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ حقیقی مومن ہے۔ ایمان کی ایک نشانی یہ بتائی گئی۔ ایمان کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں دو نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، وہ سچے مومن کی وہ نشانی، وہ پہچان۔ تو جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جو مالدار ہیں، اللہ نے جن کو نوازا ہے اور وہ صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ اپنا اندازہ لگا لیں، حساب کتاب کر لیں اور 2.5% کے حساب سے وہ زکوٰۃ مکمل طریقے سے ادا کریں، اپنے طرف سے کمی بیشی نہ کریں، جو بھی ہوتا ہے جو بھی بنتا ہے حساب کر لیں، پورا وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور جن کو اللہ رب العالمین نے کم دیا ہے، وہ زکوٰۃ دینے کے بھی اہل نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اللہ نے جتنی بھی طاقت دی ہے حسب استطاعت، حسب توفیق، وہ بھی ضرورت مندوں کا خیال کرتے رہیں، دیتے رہیں۔ اور یہ بھی چیز میں کہنا چاہوں گا کہ وہ بعض لوگ یہ ان لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ میرا بیٹا تو خرچ کر رہا ہے، مجھے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا خرچ کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے، آپ کو بھی ثواب انشاءاللہ ملے گا، لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے جیب سے آپ بھی ضرورت مندوں کے درمیان خرچ کریں۔ اسی طریقے سے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہم دعا کریں۔ لوگ غافل رہتے ہیں، نماز ٹھیک ہے رات میں کرتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن روزے کی حالت میں اگر آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا کی قبولیت کی بہت زیادہ چانس ہے، اور اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا قبول ہی کرتا ہے۔ اللہ روزے دار کی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں جب آپ رہیں تو اس کا خصوصی طور پر اہتمام کریں کہ آپ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اختصار کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، پڑھیں گے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جو لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس آئیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک بات یہ کہ جن کو بھی سورہ اخلاص یاد ہے، اگر آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ 3 مرتبہ، تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ جب پڑھیں تو موبائل میں اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو ٹھیک ہے آپ پڑھیں، لیکن اگر آپ مسجد میں ہیں یا جہاں بھی ہیں سہولت ہے، آپ قرآن لے کر کے، مصحف لے کر کے آپ قرآن پڑھیں، اس میں ایک الگ روحانیت ہوتی ہے، آپ اس کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھیں گے، یہ قرآن اور یہ روزہ ہمارے حق میں، آپ کے حق میں یہ سفارش کرے گا اللہ رب العالمین کے ہاں۔ وقت کافی ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے دعا بھی کریں، دعا کریں، توبہ استغفار کریں، موقع نہیں ہے کہ ان ساری تفصیلات کا ذکر کیا جائے۔ میں ایک بات اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ دعا ہمیں کرنا نہیں آتا ہے، دعا کیسے کی جائے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اختصار کے ساتھ آپ جب دعا کریں تو ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتا اس کو پسند نہیں ہے۔ تو آپ ہاتھوں کو پھیلائے، آپ دیکھیں دعا لوگ کیسے کیسے کرتے ہیں، کس انداز سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہتھیلے کو اس طریقے سے ملائیں، اور بہت زیادہ اوپر اٹھانا بھی نہیں ہے اور نیچے کرنا بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تو بہت اونچا کرتے ہیں اور اپنے چہرے پر ڈھکے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ ہاتھ کریں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد۔ یہ 2 سورتیں پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، اور پھر اس کے بعد جو نبیوں کی دعائیں قرآن میں مذکور ہے، بیان کی گئی، آپ اس کو پڑھیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا لا الہ الا انت سبحانک، جو نبیوں کی جو دعائیں ہیں آپ اس کو پڑھیں۔
پھر اس کے بعد اپنے زبان میں اپنی بھاشا میں جو ضرورت ہے آپ کو، جو مسائل درپیش ہیں، آپ اس کو اپنی زبان میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اور پھر اس کے بعد جو بھی دعا کریں آپ اپنے حق میں دعا کریں، اپنے بال بچوں کے حق میں دعا کریں، اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، اپنے علماء کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے گھر کے خواتین کے لیے، اپنے زندگی کی صحت و سلامتی کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر و خوبی کے لیے، آپ اس طریقے سے تمام لوگوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے بارے میں دعا کریں۔ جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد، اور پھر اس کے بعد آپ دعا۔ تو اس طریقے سے آپ دعا کریں، اور بھی کچھ آداب طریقے، یہ دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ کسی روزے دار کو روزہ کرائیں گے تو آپ ساتھ ہی ساتھ آپ کو 2 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی روزے دار کسی روزے دار کو روزہ کراتا ہے تو جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا روزہ کرانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو ایک تو خود اپنے روزے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک کسی روزے دار کے روزہ کھلوانے کا جو اس کا ثواب ہے، تو گویا کہ آپ ایک بارگی 2 روزے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو روزے رمضان کے روزے ہیں، ہر الگ الگ روزے کے لیے الگ الگ نیت۔ ایک بارگی آپ مہینہ چالو ہو رہا ہے تو ایک بارگی آپ نیت نہ کریں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ سوچ لیں کہ سحری جب کریں تو یہ دل کے اندر آ جائے کہ انشاءاللہ آج میں روزہ رکھوں گا۔ اسی طریقے سے سحری ضرور کیا کریں، اور اسی طریقے سے بلا وجہ احتیاط نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افطار جب کریں تو جلدی کریں، وقت جیسے ہو جائے فوراً کر لیا کریں۔ احتیاط 2-3 منٹ رکنا احتیاط کے نام پر یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر یہ تو یہود و نصارہ کی مشابہت بتایا، کہا کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ لوگ افطاری تاخیر سے کرتے ہیں، لیٹ سے کرتے ہیں، تو جب بھی جیسے ہی وقت ہو جائے فوراً کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بے حیائی والے کاموں سے یا لغو اور فالتو کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تاکہ ہم جو بھی کوئی نیک کام کر رہے ہیں وہ نیکی ہمیں ملے، اور وہ نیکیاں ہمارے کسی غلط عمل کی وجہ سے، غلط حرکت کی بنیاد پر وہ نیکیاں ہماری ضائع نہ ہوں۔ من لم یدع قول الزور، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہے، اور تو ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باتیں بہت ساری ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کی اس مجلس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم سب لوگ کمر بستہ ہو کر کے ہم صحیح طریقے سے تیری رضا کے لیے تیری عبادت کو انجام دے سکے۔ رب العالمین کو ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جسے راضی اور خوش ہوتا ہے، اور ایسے کام سے بچا لے جس سے تو ناخوش اور ناراض ہوتا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو آنے والے مہینے کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین آنے والے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے تجھے رضامندی حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ